بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اسداللہ 24 سالہ روبرو، جس کی وجاہت کو دیکھ کر لڑکیاں نظر پلٹنا بھول جاتی، میری قابل رشک صحت، خوبصورت چہرہ اور باوقار شخصیت کو دیکھ کر کوئی مجھے دبئی کے شیخ کا گھاٹ کم اور بیٹا زیادہ سمجھتے تھے۔ میں اپنے مالک کے وفادار اور قابل بھروسہ ملازمین میں سے ایک تھا۔ شیخ صاحب کی معمولی سی بات بھی میرے لیے حکم کا درجہ ہوتی۔ میرے باپ نے تمام عمر شیخ صاحب کی نمک حلالی کی، میری رگوں میں بھی وہی خون تھا۔ میں نے جب سے ہوش سنبھالا تھا، شیخ صاحب کی سرپرستی میں ہی خود کو دیکھا۔ میرے والدین ان کے ملازم تھے اور شیخ صاحب کا شمار دبئی کے امیر ترین لوگوں میں ہوتا۔ میں ان کے ملازم کا بیٹا تھا، لیکن انہوں نے مجھے اپنے بیٹے کی طرح ہی پالا تھا۔ میری پیدائش پر میری والدہ انتقال کر گئی تھیں۔ میرے والد اس وقت پاکستان آئے، میری والدہ کو سپرد خاک کر کے مجھے بھی دبئی لے آئے۔ میں اپنے والد کے ساتھ ان کے کوارٹر میں رہتا۔ شیخ صاحب نے کسی عربی عورت سے عشق کیا تھا، لیکن وہ بے وفا نکلی۔ اس کا غم انہوں نے ایسا دل کو لگایا کہ شادی ہی نہ کی۔ میں 17 سال کا ہوا تو میرے والد بھی شوگر کے بڑھ جانے کی وجہ سے انتقال کر گئے۔ اس کڑے وقت میں بھی شیخ صاحب نے مجھے سنبھالا، مجھے سینے سے لگایا تھا، میرے آنسوؤں کو پوجا تھا۔ انہوں نے مجھے تعلیم بھی دلوائی تھی۔ ہر معاملہ شیخ صاحب کے کہنے کے مطابق میں لے کے چلتا۔ میری زبان جی مالک کہتے نہ تھکتی تھی۔ وہ کہتا ہے کہ اسداللہ دن کو رات کہہ دو تو بھی جی مالک کہتا ہے۔ جو آپ نے کہا وہی ٹھیک ہے۔ وہ میرے محسن تھے، میرے اما ابا تھے۔ میں ان کی کسی بات سے بھی انحراف نہیں کر سکتا تھا۔ میں ہی ان کا ڈرائیور تھا اور میں ہی ان کا گارڈ تھا۔ وہ جب بھی باہر جاتے میں ان کے ساتھ ہوتا، اور گھر پر ہوتے تو میں ان کی خدمت گزاری میں ان کے سامنے کھڑا رہتا۔ میں نے آج تک کبھی نظر اٹھا کر ان کے چہرے کی طرف نہیں دیکھا تھا۔ ان کے سامنے میری گردن ہمیشہ ان کے احسانات تلے جھکی رہتی۔ ان کی عمر 60 سال کی تھی اور میں 24 سال کا کڑیل جوان۔ شیخ صاحب کا شمار چونکہ دبئی کے عمرہ میں سے تھا، اس لیے ان کے دشمن بھی بے شمار تھے۔ اس لیے جب وہ باہر رہتے تو میں ان کے ساتھ ساتھ سائے کی طرح رہتا۔ اگر ان پر حملہ ہو تو سب سے پہلے میرے سینے پہ گولی چلے۔ یہ میری نمک حلالی تھی۔ وہ اکثر چند ماہ بعد ہی پاکستان اپنے گاؤں ضرور جاتے تھے۔ چند دن وہاں گزارتے اور واپس آ جاتے۔ وہاں ایک پاکستان تھا جہاں میں ان کے ساتھ نہیں جاتا تھا، لیکن جب وہ یہاں نہیں ہوتے تو یہاں کی ساری بھاگ دوڑ میرے ہاتھ میں ہوتی تھی۔ مالک جتنے دن اپنے گاؤں میں رہتے، یہ دن میرے لیے کاٹنے بہت مشکل ہو جاتے، کیونکہ مجھے ان سے بے تحاشا محبت تھی۔ ان کے بغیر میں اداس سا ہو جاتا۔ میں نے اپنے باپ سے بھی زیادہ محبت مالک سے کی تھی۔ اس بار جب مالک آئے تو وہ اکیلے نہیں آئے تھے، جیسے وہ اپنے ساتھ لائے تھے۔ اسے دیکھ کے میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ گاڑی جب بنگلے میں آ کر رکی تو میں فوراً سے مالک کا سامان نکالنے کے لیے ڈگی کی طرف بڑھا۔ جب اچانک پچھلی نشست کا دروازہ کھلا، ایک 20 سالہ حسین دوشیزہ گاڑی سے باہر نکلی تھی۔ قیمتی لباس پہنے، زیور سے آراستہ، دیکھ کر یوں معلوم ہوتا جیسے کسی شادی بیاہ کے فنکشن سے آ رہی ہو۔ مجھے لگا مالک کے کسی رشتہ دار کی بیٹی ہے۔ خدا ترسی میں مالک اسے اپنے ساتھ لے کر آئے ہیں۔ لیکن جب مالک نے اس کا تعارف کروایا تو میں دنگ رہ گیا۔ مالک نے کہا، اسداللہ یہ تمہاری مالکن ہے۔ کچھ پل تو میں نافہمی سے کبھی مالک کو دیکھتا تو کبھی اس کم عمر لڑکی کو، جو مالک کی بیوی کم اور بیٹی زیادہ لگتی تھی۔ میں نے اپنی نظریں جھکا لیں۔ میرے لیے اول تو یہ بات یقین کرنا مشکل تھی کہ مالک شادی کیسے کر سکتے ہیں۔ انہوں نے ساری جوانی ایک عورت کی یاد میں گزار دی تھی، تو اب وہ بڑھاپا ہو چکا تھا، پھر یہ حسین کم عمر لڑکی مالک سے شادی کرنے پہ رضامند کیسے ہو سکتی تھی، جس میں بظاہر کوئی کمی نہ تھی اور نہ ہی کوئی عیب۔ نہ جانے کیوں پہلی بار میرے دل میں مالک کے لیے منفی سوچ نے جنم لیا کہ انہوں نے اپنی خواہش کی خاطر ایک کم عمر لڑکی کی زندگی برباد کر دی۔ میرے دل میں اس لڑکی کے لیے ایک نرم گوشہ سا بن گیا تھا۔ نہ جانے اس بیچاری کی کیا مجبوری تھی۔ میرا دل اس لڑکی کے لیے دکھی سا تھا، لیکن اگلے ہی روز مجھے اپنی سوچ کی تردید کرنی پڑی جب مالک نے مجھے کہا کہ انہوں نے شادی اس لڑکی کے کہنے پر کی ہے۔ وہ لڑکی ان سے محبت میں مبتلا ہو چکی تھی۔ جب بھی میں اپنے گاؤں کے کھیتوں کی طرف جاتا، وہ لڑکی انہیں دیکھتی رہتی، ان کے پاس آ جاتی، ان سے باتیں کرنے لگتی۔ صاحب اسے ایک چھوٹی لڑکی سمجھ کے بات چیت کر لیا کرتے، لیکن اس بار جب وہ لڑکی روتے روتے اس کے پاس آئی، کہنے لگی، آپ میرے ابا سے میرا رشتہ مانگ لیں، ورنہ وہ میری شادی کسی اور سے کروا دیں گے۔ مالک کی اس کی بات سن کر حیرت ہوئی تھی۔ انہوں نے کہا، تم مجھ سے بہت چھوٹی ہو، تمہارا میرا کوئی جوڑ نہیں۔ لیکن وہ کہنے لگی، میں آپ سے محبت کرتی ہوں۔ اگر انہوں نے اس لڑکی سے شادی نہ کی تو وہ زہر کھا کے اپنی جان دے دے گی۔
मालिक ने सोचा इन्हें तो इनकी मोहब्बत ना मिल सकी, अगर वो किसी की मोहब्बत बन चुके हैं तो उसे क्यों महरूम रखे। मालिक शादी के बाद बहुत खुश थे। बहुत अरसे बाद मैंने मालिक को यूं खुश देखा था। जब मियाँ बीवी राजी ये तो अच्छी बात है। मेरे मालिक खुश थे। मालकन जिनसे मोहब्बत करती थी वो मालिक के साथ रोज रात को तैयार होकर होटल में खाना खाने चली जाती। इन्हें यूं हशाश बशाश देखकर मैं मुतमईन हो गया कि मालिक को इनके सब्र का सिला मिल गया। लेकिन चंद दिन में ही मुझे एहसास हो चुका था कि मेरा अंदाज़ा मालिक के मामले में गलत साबित हुआ है। वो लड़की हर वक्त नौकरों पर चिश्ती चलाती नजर आती, कीमती लिबास पहनती, सोने की ज्वेलरी पहनते, शॉपिंग करती, नौकरों की हकारत की नज़र से देखती। समझ गया था कि इस लड़की की नज़रें मालिक की दौलत पर थी। क्योंकि मैं मालिक का ड्राइवर था इसलिए वो जहाँ भी जाती मेरे साथ ही जाती। बेफजूल मालिक की मेहनत से कमाया हुआ पैसा दोनों हाथों से लौटाती। मुझे शॉपिंग बैग थमाती रहती। मजबूरन मुझे इसके साथ साथ रहना पड़ता। इन्हीं दिनों मालिक के दुश्मन भी इनके पीछे हाथ धो के पड़ गए थे। क्योंकि मालिक जिस भी कंपनी के साथ डील करते वो इन्हें खुद आर्डर देते और मुखालफ पार्टी से ये बात बर्दाश्त नहीं होती थी। एक बार मैं मालकिन को शॉपिंग से वापस लाया था कि सुनसान से रोड पर हमारी गाड़ी के पीछे दो गाड़ियां लग गई। इस वक्त सड़क पर हमारी ही गाड़ी थी। मैं बेहद परेशान होने लगा। मेरे पास हर वक्त एक पिस्टल मौजूद होता था, लेकिन इस वक्त मेरे साथ मालकिन थी और मैं नहीं चाहता था यहाँ किसी भी किस्म का हंगामा रही हो। लेकिन इनमें से एक गाड़ी हमारी गाड़ी के आगे आके रुकी। मजबूरन मुझे ब्रेक लगानी पड़ी। इससे पहले कि वो मालकिन को कोई नुकसान पहुंचाता मैंने मालकिन से कहा कि वो सीट के नीचे बैठ जाए और ख़ुद इन पर फायरिंग शुरू कर दी। मालकिन इस हादसे के लिए ना तैयार थी, लेकिन मेरी बात पर अमल करते हुए गाड़ी के नीचे बैठ गई। मालकिन की रंगत उड़ गई थी। वो बेहद खौफजदा और डरी हुई थी। मुखालफ नौजवान भी फायरिंग शुरू कर दी। मालकिन खौफ से चीखने चिल्लाने लगी। मैंने गाड़ी स्टार्ट की और बैक करके दूसरी जानब ले ली और साथ साथ अपना हाथ बाहर निकाल कर फायरिंग भी करता रहा। इसी असना में मेरे बाजू पर गोली लगी। मैं गाड़ी की स्पीड बहुत तेज कर चुका था। मालकिन ने यह सब शायद पहली बार देखा था, इसलिए जोरों कतार रो रही थी। फिर मेरे हाथ से खून बहता देखकर और भी परेशान हो गई। कुछ ही देर में हम बाअसर रौनक वाले इलाके में चले गए। मैंने गाड़ी सीधी बंगले की जानब बढ़ा दी। मुझसे मालकिन कहती रही कि पहले हॉस्पिटल जाकर अपना बाजू दिखा लो, लेकिन मेरे लिए इस वक्त मालकिन को बाहिफाजत घर पहुंचाना था। गाड़ी बंगले के अंदर पहुंची तो मालिक सीट के पास खड़े थे। मुझ पर हमले की खबर उन तक पहुंच चुकी थी। मालकिन जल्दी से गाड़ी से उतरकर मालिक के साथ लगकर रोने लगी। मालिक ने इसे बहुत तसल्ली दी। असल फिक्र इन्हें मेरी थी। फौरन से मेरे पास आए। मेरे हाथ से बहता खून देखकर बेहद परेशान हो गए थे। एक दूसरे ड्राइवर को और गार्ड को बुलंद लहजे में पुकारने लगे और कहने लगे कि असदुल्ला को फ़ौरन हॉस्पिटल ले जाओ। मेरे बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए। इनके चेहरे पे मेरे लिए ऐसी परेशानी और फिक्र थी कि मैं हॉस्पिटल चला गया। गोली मेरे बाजू को छू कर गुजर चुकी थी। जब घर आया तो मालिक को अपने लिए मुंतजर पाया था। मुझसे कहने लगे कि तुमने अपनी जान पर खेल कर मेरी बीवी की जान बचाई है। मैं तुम्हारा बहुत एहसानमंद हूँ। मैंने कहा यह मेरा फ़र्ज़ था। मालिक आप एहसान का नाम लेकर मुझे मेरी ही नज़रों से गिरा रहे हैं। मैंने मालिक के हाथ थाम कर मोहब्बत से अपने लबों पे लगा लिए। इन दिनों जो बात मैं महसूस कर रहा था वो ये थी कि मालकिन का रवैया मुझसे बदलने लगा था। वो कभी मेरे लिए यखनी बनाकर मुलाजमा के हाथ बेचती, कभी खुद क्वार्टर में आकर मेरी खैरियत पूछती। इनके इस किस्म के रवैये से बाकी मुलाजमिन मुझ पर शक भरी नज़रों से देखने लगे कि तुम पर तो इतनी मेहरबान क्यों है, हमारे साथ तो इनका रवैया बहुत सख्त किस्म की का है। मैंने इस बात पर ज़्यादा तवज्जो न दी। मालिक ने इन लोगों पर केस कर दिया जिन्होंने हमला किया था। वो पुलिस की कस्टडी में थे। मैं ठीक होते ही अपनी ड्यूटी पर आ चुका था, लेकिन बाहर कहीं भी जाते हुए मालकिन का रवैया मेरे साथ बहुत अच्छा होने लगा। लेकिन जो बात मुझे परेशान कर रही थी वो ये थी कि वो मुझे अब अजीब नज़रों से देखने लगी थी। मैं इनकी नज़रों से उलझने लगा था। एक बार तो इस लड़की ने हद ही कर दी। वो शॉपिंग करने के बाद गाड़ी के पीछे बैठने के बजाय मेरे साथ फ्रंट सीट पर आके बैठ गई। मैंने हैरत से उनकी तरफ देखा। मैंने कहा मालकिन आप पीछे जाकर बैठें। वो कहने लगी तुमसे कुछ कहना है। मैंने कहा कि आप जो कहना है आप पीछे बैठकर कह सकती हैं,
لیکن میرے ہوش اس وقت اڑے جب اس لڑکی نے میرا ہاتھ پکڑا۔ میں تو حیران رہ گیا تھا۔ وہ کہنے لگی، تم مجھے بہت اچھے لگنے لگے ہو، میں تم سے محبت کرنے لگی ہوں۔ بات کچھ ایسی غیر متوقع تھی کہ بے اختیار میرا ہاتھ اس لڑکی پر اٹھ گیا۔ میں نے کہا، شرم نہیں آتی تمہیں ایسی بات ایک نوکر سے کرتے ہوئے؟ تم میرے مالک کی بیوی ہو، میرے مالک کے نکاح میں ہوتے ہوئے تم کیسے ان کے ساتھ بے وفائی کر سکتی ہو؟ آئندہ اپنی حد میں رہنا۔ تمہیں مالک کے علاوہ کسی کے ساتھ بھی دیکھا تو گولی مار دوں گا۔ اب جاؤ اور پیچھے جا کر بیٹھو۔ میں اس قدر غصے میں تھا کہ ضبط کرنا مشکل تھا۔ میرے ہوتے ہوئے میرے مالک کو کوئی دھوکہ دے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ مجھے کینہ توڑ نظروں سے دیکھتے ہوئے پچھلی نشست پہ جا بیٹھ گئی۔ لیکن اس کے بعد جو کچھ اس نے کیا، میرے پاس الفاظ نہیں کہ اس اذیت کو بیان کر سکتا۔ اگلے روز مالک کو پاکستان چند دن کے لیے جانا تھا۔ ان کی خواہش تھی کہ ان کی بیوی بھی ان کے ساتھ واپس جائے، لیکن اس نے جانے سے صاف انکار کر دیا۔ مالک مجھ سے کہہ کر گئے کہ مالکن کا خاص خیال رکھنا۔ میں مالک کو ایئرپورٹ چھوڑ کر آیا۔ جب میرے کوارٹر میں ملازمہ آئی اور مجھ سے کہنے لگی، تمہیں مالکن بلا رہی ہے۔ میں اٹھ کر لاؤنج میں چلا گیا۔ وہ بڑے غصے سے صوفے پر بیٹھی کہنے لگی کہ گھر کی صفائی کرو۔ اس کی بات اتنی غیر متوقع تھی کہ میں حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ ان کا خاص ملازم تھا، بالکل بیٹے کی طرح، اور وہ عورت مجھے ملازمین کے ہوتے ہوئے بھی صفائی کا کہہ رہی تھی۔ میں نے کہا، یہ میرا کام نہیں۔ میری بات پر وہ چلا کر بولی کہ میں اس گھر کی مالکن ہوں، اسی لیے میری بات ماننا تمہارا کام ہے۔ میں اس جاہل اور گوار گھمنڈی لڑکی سے بحث نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے گھر کی صفائی کرنے لگا۔ وہ شاید اپنی انا کی تسکین چاہتی تھی۔ میں نے گھر کی صفائی کر دی، لیکن یہ میرا کام نہیں تھا، اس لیے مجھے اس کام میں کافی دقت محسوس ہوئی۔ وہ وہیں صوفے پہ بیٹھی کہنے لگی، شیخ صاحب جب تک واپس نہیں آ جاتے تم گھر کے اندر گیسٹ روم میں سو گے۔ اس کی یہ بات تو کبھی بھی نہیں مان سکتا تھا۔ میں نے صاف انکار کر دیا۔ اس نے اپنے غصے سے سرخ آنکھیں میری آنکھوں میں گاڑ دی۔ نہایت ہی غضبناک لہجے میں بولی، کہنے لگی، نوکر ہو اس لیے اپنی اوقات مت بولو۔ میری بات کی کوئی مخالفت کرے میں برداشت نہیں کر سکتی۔ پھر اپنے ہاتھ میں پکڑے موبائل سے مالک کو فون کر کے کہنے لگی کہ آپ کو میری کوئی پرواہ نہیں۔ آپ جانتے ہیں اس واقعے کے بعد مجھے کتنا خوف آتا ہے۔ ایسا لگتا ہے وہ لوگ گھر آ کر مجھ پر حملہ کر دیں گے۔ اس لیے اسد اللہ سے کہیں کہ جب تک آپ نہیں آ جاتے وہ گھر کے اندر سویا کرے، تاکہ اگر کوئی چند چور اندر آ جائے وہ مجھے بچا تو سکے۔ مجھے تو اس نے صاف انکار کر دیا۔ میری بات کی تو اس کی نظر میں کوئی اہمیت ہی نہیں۔ آپ کے ملازمین آپ کے پیچھے سے ایک غریب کسان کی بیٹی کو سمجھ کر رویہ اختیار کرتے ہیں، مجھے مالکن کا درجہ نہیں دیتے۔ یہ کہہ کے اس نے فون مجھے دے دیا۔ میں اس کے دوگلے چہرے کو دیکھ کے حیران ہوا تھا۔ میں نے فون کان پر لگایا۔ مالک سے مجھے کہا کہ تم گھر کے اندر سو جایا کرو اور صنوبر کی بات بھی نہ ٹالا کر۔ وہ کم عمر ہے، نادان ہے، پہلی بار اس نے یہ سب دیکھا ہے، اس لیے اسے روب جمانا پسند ہے۔ میں نے کہا، جی مالک، جو آپ کا حکم۔ میں نے وہ فون اس لڑکی کی طرف بڑھا دیا۔ موبائل پکڑ کر اس نے اپنے ہاتھ میں پکڑا ٹیشو زمین پر پھینک دیا۔ کہنے لگی، اسے اٹھا کر کچرے کی باسکٹ میں ڈالو۔ میں جانتا تھا کہ وہ مجھ سے اپنی انا کا بدلہ لینا چاہتی ہے۔ میں نے خاموشی سے وہ ٹیشو اٹھایا اور باسکٹ میں ڈال دیا اور لاؤنج سے باہر نکل گیا۔ لیکن بات اب تک ختم نہ ہوئی۔ اس لڑکی نے تو میرا جینا دوبر کر کے رکھ دیا تھا۔ مجھے کہتی، جا کر میرے لیے چائے بنا کر لاؤ، کبھی اپنے کمرے کی صفائی کرواتی، کبھی کہتی کہ سر جھکائے میرے سامنے کھڑے رہو کیونکہ تم میرے حکم کے غلام ہو۔ میں اس لڑکی کی حرکتوں سے بہت پریشان ہو گیا تھا، لیکن زبردستی سے وہ سب کر رہا تھا جو وہ مجھے کہہ رہی تھی۔ لیکن ایک رات تو اس لڑکی نے حد ہی کر دی۔ میں گیسٹ روم میں سو رہا تھا جب مجھے یہ لگا کہ میرے کمرے میں کوئی داخل ہوا ہے۔ پہلا گمان مجھے کسی چور کا ہوا۔ میری نیند اتنی پکی نہیں تھی کہ میں بے خبر سویا رہتا۔ میں فوراً سے اٹھ کر بیٹھا، لیکن جیسے ہی میں نے اپنے سامنے اس لڑکی کو دیکھا مجھے حیرت ہوئی۔ وہ اپنے آرام دہ لباس میں ملبوس کھلے بالوں کے ساتھ میرے کمرے میں کس ارادے سے آئی تھی، مجھے سمجھنے میں دیر نہیں لگی تھی۔ میں نے کہا، یہاں سے واپس لوٹ جاؤ، سمجھی؟ لیکن وہ میرے پاس آ گئی، میرے سامنے ہاتھ جوڑ کر رونے لگی، کہنے لگی، میرے بس میں نہیں ہے، میں تم سے محبت کرنے لگی، مجھے اپنا لو۔
اور بوڑھا میری خواہش پوری نہیں کرنے کے قابل۔ اس سے پہلے کہ وہ اس کمزور لمحے میں میرے قریب آتی، میں پیچھے ہٹ گیا۔ میں نے کہا، نکلو یہاں سے باہر، ورنہ میں مالک کو بتا دوں گا۔ میری یہ بات سن کر وہ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اگلے روز ہی مالک واپس آ گئے۔ وہ مجھ سے کہنے لگے کہ میری کوئی بھی بات شیخ صاحب کو مت بتانا، میں دوبارہ تمہیں پریشان نہیں کروں گی۔ میں نے اس کی بات مان لی۔ اس کے بعد اس نے مجھے واقعی پریشان نہیں کیا تھا۔ مالک کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی، وہ دن بدن کمزور ہونے لگے تھے۔ میں جب بھی ان سے بات کرتا، ان سے کہتا کہ وہ ڈاکٹر سے اپنا چیک اپ کروا لیں، تو وہ ٹال جاتے۔ لیکن اب وہ بہت زیادہ کھانسنے لگے تھے، اپنے کمرے میں ہی آرام کرتے رہتے۔ اب تو مجھے اپنا ہر کام کروانے لگے تھے، آفس بھی نہیں جاتے تھے۔ ایک بار لانچ میں بے چینی سے چکر کاٹ رہے تھے، نہ جانے کیا پریشانی تھی۔ مجھ سے کہنے لگے، اب مجھ سے کام نہیں ہوتا۔ ایک بار انہوں نے مجھے کہا کہ تم کوارٹر کے بجائے گیسٹ روم میں سویا کرو۔ میں اب اکثر بیمار رہنے لگا ہوں۔ میں اب گیسٹ روم میں سونے لگا۔ ایک رات میری پیاس کی شدت سے آنکھ کھلی تو میں اٹھ کر کچن میں جانے لگا۔ کچن کی لائٹ جل رہی تھی۔ وہ لڑکی دودھ میں نہ جانے کون سی پڑیا ہلا رہی تھی۔ مجھے اس لڑکی پہ شک ہونے لگا کہ وہ یقیناً مالک کو کچھ الٹا سیدھا پلا دیتی ہے۔ میں وہیں سے پلٹ کر اپنے کمرے میں آ گیا۔ میں بے حد پریشان تھا۔ یہ لڑکی میری سوچ سے بھی زیادہ غضبناک تھی۔ اگلی صبح ہوتے ہی میں زبردستی مالک کو ڈاکٹر کے پاس لے گیا اور ان کے سارے ٹیسٹ کروائے، تو معلوم ہوا کہ نشے کی تیز ڈوز دی جا رہی تھی۔ اگلے روز میں نے اس لڑکی کو رنگے ہاتھوں پکڑا۔ میں نے اسے دودھ میں پڑیا ملاتے دیکھ لیا اور اس کے پاس آ کر دودھ پکڑ کر میں نے اس کی بات کو زیادہ اہمیت نہیں دی۔ اچانک سے اپنے پاس کھڑا دیکھ کر وہ بری طرح سے ڈر گئی۔ کہنے لگی، یہ ایک صاحب کے لیے ہے۔ میں نے وہ دودھ سنک میں گرا دیا۔ اس نے کہا، یہ تم کیا کر رہی ہو؟ میں نے کہا، تم میرے مالک کو نہ جانے کون کون سی چیزیں ملا کر دیتی ہو تاکہ وہ مر جائیں اور تم ہر چیز پر قبضہ کر لو۔ میں نے کہا کہ میں تمہاری چوری پکڑ چکا ہوں۔ یہ سن کر اس کا رنگ اڑ گیا۔ لڑکی کہنے لگی، ایسا کچھ نہیں ہے، میرا شوہر میرے لیے قابل نہیں، اس لیے میں اس کو ایسی پڑیا کھلاتی ہوں۔ اس کے بعد نہایت ہی شرمناک قسم کی تھی۔ کتنی بے شرمی سے وہ میرے سامنے اس بات کا اعتراف کر رہی تھی۔ پھر مجھ سے کہنے لگی کہ میں بھی انسان ہوں، میری بھی خواہش ہے۔ میں نے کہا، یہ تمہیں شادی سے پہلے سوچنا چاہیے تھا۔ میرے باس میرے لیے بہت اچھے ہیں، تمہیں یہ میں آخری چانس دے رہا ہوں۔ کہنے لگی، تمہیں مجھ پر شک ہے تو میرے ساتھ چلو، میں تمہیں ایک چیز دکھاتی ہوں۔ وہ میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے میرے ہی کمرے میں لے گیا اور پھر کمرے کا دروازہ بند کر کے مجھے بیڈ پر دھکیلا۔ اس نے شور مچانا شروع کر دیا اور اپنے آپ کو زخمی بھی کرنے لگی۔ دیوار پر اپنا سر زور زور سے مار کر زخمی کر لیا۔ شور سن کر مالک میرے کمرے میں آئے۔ وہ لڑکی مالک کے ساتھ لگ کر رونے لگی۔ کہنے لگی، شیخ صاحب، میں آپ کے لیے دودھ لینے کچن میں گئی تھی، یہ شخص میرے منہ پہ ہاتھ رکھ کر مجھے زبردستی اپنے کمرے میں لے آیا۔ میرے ساتھ اس کی بات سن کر شیخ صاحب مجھے بے یقینی سے دیکھنے لگے۔ میں نے کہا، یہ جھوٹ بول رہی ہے، یہ آپ کو دھوکہ دے رہی ہے، آپ کی صحت بھی اسی وجہ سے خراب ہو رہی ہے۔ میں نے کہا، مالک میری بات کا اعتبار کریں، یہ لڑکی آپ کی دولت کی چمک دیکھ کر آئی ہے، آپ سے کوئی دلچسپی نہیں ہے اس کو۔ میری بات سن کر وہ لڑکی کہنے لگی، اس شخص کی مجھ پر شروع ہی سے نظر خراب ہے، یہ کئی بار مجھے گناہ کرنے کے لیے اکسا چکا ہے اور مجھے دھمکی بھی دیتا ہے۔ مالک نے اس لڑکی کی تسلی دے کر پیچھے کیا اور میرے سامنے کھڑے ہو گئے اور میرے منہ پر زوردار چماٹا مارا۔ میں سمجھ گیا کہ یہ لڑکی اپنے مقصد میں کامیاب ہو چکی ہے، اب یہ مجھے مالک کی نظروں میں گرا چکی ہے، وہ میری بات پہ یقین نہیں کریں گے۔ مالک نے مجھ سے کہا، مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی کہ تم اس گھٹیا لڑکی کی حرکتیں مجھ سے چھپاؤ گے۔ میں مالک کی بات سن کر حیران ہوا تھا، وہ لڑکی بھی ہکی بکی رہ گئی تھی۔ مالک کہنے لگے، مجھے تم پر خود سے زیادہ بھروسہ تھا، لیکن مجھے افسوس اس بات کا ہوا ہے کہ تم نے مجھے اس کے بارے میں نہیں بتایا، لیکن میرے گھر میں لگے کیمروں نے مجھے ساری حقیقت دکھا دی ہے۔ یہ لڑکی پیسوں کی لالچ میں تھی، یہ تو میں جانتا تھا، لیکن میرے پاس اتنا پیسہ تھا کہ اس کی
یہ ساری عیاشی میں برداشت کر سکتا، لیکن جب اس نے تمہارے ساتھ بدسلوکی شروع کی تو میں سمجھ گیا تھا کہ غلط کون ہے۔ پھر اس کے پاس جا کر کہنے لگے، مجھے تو پہلے ہی عورت ذات پر بھروسہ نہیں تھا اور تم نے سچ میں یہ ثابت کر دیا کہ مالک نے اس لڑکی کو طلاق دے دی۔ تو وہ رونے پٹنے لگی۔ آپ نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ مجھے یہ دیکھ کر بہت دکھ ہوا تھا۔ مالک کی زندگی میں 2 لڑکیاں آئیں اور دونوں ہی بے وفا نکلی۔ مالک مجھ سے کہنے لگے، اسد اللہ، میں تمہاری شرافت پر شک نہیں کر سکتا، نہ ہی تمہاری نمک حلالی پر۔ یہ سن کر میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے کہ مالک نے میری بات پر اعتبار کیا، میری عمر بھر کی وفا پر شک نہیں کیا گیا۔